علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اللہ وحدہ لا شریک لہ کا بہت شکر گزار ہوں، احسان مند ہوں کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع اور سعادت بخشی کہ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ اللہ تعالی ہمارے آنے کو اور جس ارادے سے آنا ہوا ہے اس ارادے کو اللہ قبول فرمائے اور اس میں ترقی عطا فرمائے۔ الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم قرآن پاک کو مختلف لہجوں میں اور نازل کیے ہوئے مختلف طریقوں پر سننے کا اور سنانے کا موقع ملا۔ ہم لوگ الحمدللہ اللہم لک الحمد ولک الشکر پڑھیں، اس لیے کہ شکر کرنے کے بعد نعمت میں زیادتی ہوتی، اس نعمت کی ناشکری کرنے سے ہماری پکڑ بھی ہو سکتی ہے، اور دینی تعلیم کی نسبت سے ہمیں جمع کیا اور سیکھنے سکھانے کا موقع عنایت فرمایا۔ اس میں سب سے بنیادی چیز قرآن پاک کی تعلیم ہے، اور قرآن کے اصل تو قرآن ہے، اور قرآن کے علوم کو حاصل کرنے کے لیے مختلف وسائل ہیں، مختلف مرحلے ہیں جنہیں ہمیں سیکھ کر وہاں تک پہنچنا ہے۔ اور یہ موقع اللہ ہم سب کو عنایت کرے کہ ایک وقت آوے کہ ہم سب قرآن کو پڑھیں بھی اور قرآن کو سمجھیں بھی۔ قرآن کو صحیح پڑھنا فرض ہے، قرآن کو صحیح پڑھنا فرض ہے، اور یہ فرض عین ہے۔ جس طرح نماز پانچوں وقت کی نماز پڑھنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا فرض عین ہے، ہر مسلمان پر الگ الگ فرض ہے، اسی طرح قرآن پاک کو صحیح پڑھنا ہر مسلمان پر الگ الگ فرض ہے، جس کو فرض عین کہتے ہیں۔ شروع میں قرآن کو صحیح پڑھنے کے لیے بنیادی طور پر حروف کے مخارج، حروف جیسے الف با تا سا، الف سے لے کر یا تک کل 29 حروف ہوتے ہیں، جس کو حروف تہجی یا حروف اصلی کہتے ہیں۔ تو قرآن صحیح پڑھنے کے لیے سب سے بنیادی چیز، سب سے بنیادی ضرورت جو ہم سبوں کے لیے ہوتی ہے کہ ہم اپنے 29 حروف کو، جو عربی کے حروف تہجی اور اصلی حروف کہلاتے ہیں، ان حروف کو ان کے مخارج سے صحیح طور سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ حروف کے نکلنے کی جگہ متعین ہے، جسے ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے سمجھیں گے۔ جیسے الف با ہے، تو با ہمارے ہونٹ میں کہاں سے ادا ہوگا، ہمارے منہ کے کس حصے سے ادا ہوگا، یہ ایک متعین ہے جو کتابوں میں درج ہے۔ تو وہ تو تفصیل مخارج بعد میں ہم سمجھیں گے، لیکن ہم کوشش کریں کہ ہمارے استاذ یا استانی جو بھی پڑھاتے ہیں تو وہ جو بتا رہے ہیں، ہم کو پڑھا رہے ہیں، تو وہ کس طرح ادا کر رہے ہیں، ان کے ادائیگی پر ہم سنیں گے توجہ سے، تو سن کر بھی بہت چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور پڑھنے کا تو موقع الحمدللہ اللہ نے دیا ہے، پڑھیں گے بھی، لیکن سننے پر پہلے زیادہ توجہ دینی ہے کہ وہ ادا جو ہمارے استانی یا استاد صاحب ادا کر رہے ہیں وہ کس طرح ادا کر رہے ہیں۔ جب الف سے یا تک یہ 29 حروف صحیح ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے حرکت کی پہچان کا۔ زبر زیر پیش پر سب جانتے ہیں کہ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھا جاتا ہے، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، دو زبر دو زیر دو پیش ہو تو وہاں پر نون ساکن کی آواز لے کر پڑھتے ہیں۔ تو زبر زیر قرآن پاک میں جہاں پر بھی آوے تو جلدی اور معروف ادا کرنا ہے۔ کس طرح ادا کرنا ہے؟ جلدی اور معروف۔ جیسے درس، دال پر بھی زبر، را پر بھی زبر، سین پر بھی زبر، تو اس کو کیسے ادا کریں گے؟ درس۔ زیر آوے ابلی، تینوں پر زیر آیا تو کیسے پڑھیں گے؟ ابلی۔ تینوں پر پیش آ جائے کسی لفظ میں، رسول، راسین، لام تینوں پر پیش ہے، اور کوئی لفظ ایسا ہے قرآن میں کہ زبر بھی ہوگا، زیر بھی ہوگا، پیش بھی ہوگا، فقیدہ، نصیرہ، علمہ، ہدیہ وغیرہ۔ تو یہ مرکبات جو کلمے ہیں، جو مفردات جو الفاظ ہیں، تو ان الفاظ میں کہیں پر زبر کہیں پر زیر پیش سکون تشدید وغیرہ آوے تو اس کو صحیح طور پہ ادا کرنے کی مشق کرنی ہے۔ پہلا کام تو حروف کی صحیح ادائیگی، دوسرا کام حرکات و سکنات کی صحیح تلفظ، یعنی حرکت جب آوے زبر زیر پیش میں اس کو بھی حرکت، تو اس کو جلدی اور معروف ادا کرنا ہے، جلدی اور معروف ادا کرنا ہے۔ تیسرا کام ہے قرآن کو صحیح پڑھنے کے سلسلے میں حروف مدہ کا نام جانتے ہیں، الف مدہ، وا مدہ، یا مدہ، کہ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3۔ کون کون سے؟ الف واو یا۔ الف مدہ کب ہوتا ہے؟ الف سے پہلے زبر ہو۔ وا مدہ کب ہوتا ہے؟ یا واو ساکن سے پہلے
پیش یا مدہ کب ہوتا ہے؟ تو ہم تو جانتے ہیں اس بات کو، لیکن عملی طور پہ مشق نہیں کر پاتے ہیں۔ عملی طور پہ جب پڑھنے کا مرحلہ آتا ہے تو ہم کسی کو جلدی پڑھ دیا، کسی کو زیادہ کھینچ دیا، تو اس کا دھیان رکھنا ہے کہ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، 6 چیزیں ہیں۔ مدہ میں 3 تو حروف مدہ ہیں اور 3 حرکات مدہ ہیں۔ حروف مدہ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ ہوا، اور حرکات مدہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہوا۔ تو ہم کو تیسری چیز کا خیال رکھنا قرآن کو صحیح پڑھنے میں، پہلی چیز کیا تھی؟ مخارج، حروف کو صحیح طور سے ادا کرنا اس کے نکلنے کی جگہ سے۔ دوسری چیز کیا تھی؟ حرکات و سکنات، یعنی حرکت زبر زیر پیش اور سکون اس کو صحیح طور سے ادا کرنا، جلدی ادا کرنا۔ اور تیسری چیز کیا تھی؟ حروف مدہ، حرکات مدہ، یعنی کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش جو کہ حرکات مدہ کہلاتے ہیں، اور الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، حروف مدہ۔ تو ان تینوں کو یا ان چیزوں کو کھینچ کر پڑھنا، اور کھینچنے کی مقدار 1 الف، کھینچنے کی مقدار کتنی ہے؟ 1 الف کے برابر۔ اور 1 الف کس کو کہیں گے یہ ہم کیسے جانیں گے؟ تو یہاں دیکھیے 1 الف کا اندازہ جو ہے، جیسے انگلی کھلی ہوئی ہے، انگلی کھلی ہوئی ہے تو اس کو 1 انگلی کو بند کرنا ہے، کھلی ہوئی 1 انگلی کو بند کرنا ہے، جیسے با، یا بند انگلی کو کھول دینا ہے درمیانہ طریقہ سے، با، بی 1 الف ہو گیا، بو 1 الف ہو گیا۔ کھڑا زبر کہیں پر آ گیا، جیسے آمنہ، آمنہ میں کھڑا زبر ہے حمزہ کے اوپر، تو آمنہ۔ کھڑی زیر آ جائے کہیں پر، بہی، بہی، کہیں پر الٹا پیش آ جائے، بند انگلی ہے کھول دیا، لہو 1 الف ہو گیا۔ کھلی انگلی ہے بند کر دیا، لہو۔ یہ 3 چیزیں ہوئیں۔ اور چوتھی چیز ہے حروف مستعلیہ جو کہ 7 ہے۔ حروف مستعلیہ یہ 29 ہی حروفوں میں سے 7 حروف ہیں، الف سے یا تک 29 حروف ہے نا، 29 حروفوں میں سے 7 حروف ایسے ہیں جو کہ ہمیشہ ہر حال میں موٹے پڑھے جاتے ہیں، پر پڑھے جاتے ہیں۔ 7 حروف کون سے ہیں؟ خص، ضغ، تن، قز، اس کا مجموعہ ہے، لیکن اس کو الگ الگ بولیے۔ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ضا۔ تو یہ 7 حروف ایسے ہیں جن کو ہمیشہ ہم کو ہر حال میں موٹا پڑھنا ہے، چاہے اس پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کھڑا زبر ہو، کھڑی زیر ہو، الٹا پیش ہو، وقف کر رہے ہوں یا ملا کر پڑھ رہے ہوں، جزم ہو، تشدید ہو، کچھ بھی ہو، ہر حال میں اس کو موٹا پڑھنا ہے، ہر حال میں اس کو موٹا پڑھنا ہے۔ جیسے صراط، مثال کے طور پہ صراط، تو بتائیے صراط میں کون کون سے حروف مستعلیہ ہیں؟ صاد اور طا، 2 حروف ہیں، ان دونوں کو موٹا پڑھنا ہے، صراط۔ تو یہ حروف مستعلیہ جب ہم موٹا کر کے مشق کر لیں گے تو ہم کو قرآن کے الفاظ ادا کرنے میں صحیح ادا کرنے میں آسانی رہے گی۔ اسی طرح ایک لفظ ہے مضطرہ، مضطرہ، مضطرہ میں میم کے بعد ضاد ہے اور ضاد کے بعد طا ہے، تو یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ تو حروف مستعلیہ تو کیا کر لیں گے؟ اس کو موٹا پڑھنا، مضطرہ۔ اسی طرح ایک لفظ ہے صلصال، صلصال، ایک ہی جگہ پر 2 صاد آ گیا، ایک ہی لفظ میں 2 صاد آ گیا، دونوں کو موٹا پڑھنا ہے۔ تو ایک مثال دیا کہ جہاں پر بھی حروف مستعلیہ آوے، یہ 7 حروف جو بتایا، ان 7 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف کہیں پر آ جائے اور کسی بھی حال میں آ جائے تو ان 7 حرفوں کو خوب موٹا ادا کرنا ہے اور خوب موٹا ادا کرنے کی مشق کرنی ہے۔ جب مشق کر لیں گے الگ سے تو قرآن کو صحیح پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ 5ویں چیز ہے میں حروف قلقلہ، حروف قلقلہ۔ تو حروف قلقلہ 5 ہیں، یہ 29 حرفوں میں سے ہی 5 حروف ہیں حروف قلقلہ۔ بولیے کون کون سے؟ قاف، طا، با، جیم، دال۔ ماشاءاللہ یاد ہے، ماشاءاللہ، یہ تو ماشاءاللہ مفتی صاحب بڑی اچھی محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو 5 حروف حروف قلقلہ۔ تو یہ حروف قلقلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مجموعہ کیا ہے؟ قطب جدین،
قطب جدن یعنی ان پانچوں حرفوں کو جب ادا کریں گے، جب ان پر جزم ہو، جب ان پر سکون ہو، تو اس کو ادا کرنے میں آواز کو لوٹانا ہے۔ مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں، مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب ان پر ان کو ادا کریں، ان پر جزم ہو تو لوٹتی ہوئی آواز سنائی دے۔ لوٹتی ہوئی آواز، قلقلہ کا مطلب کیا ہے؟ لوٹتی ہوئی آواز سنائی دے۔ جیسے خلقنا، خلقنا میں کون سا حرف قلقلہ ہے؟ قاف۔ قاف پر کیا ہے؟ جزم ہے، سکون ہے، تو قاف ساکن ہے، تو قاف ساکن ہے تو اس میں کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے۔ قلقلہ کا مطلب کیا ہوگا؟ لوٹتی ہوئی آواز سنائی دے۔ اگر صرف اپنے آپ کو سن لیا تو وہ قلقلہ نہیں ہوا، لوٹتی ہوئی آواز دوسرے کو سنائی دینا چاہیے۔ جیسے خلقنا سنائی دیا اور پڑھ دیا خلقنا، تو قلقلہ تو کیا لیکن خود سنا تو وہ قلقلہ نہیں ہوا۔ قلقلہ کا مطلب کیا ہوگا؟ لوٹتی ہوئی آواز دوسرے کو سنائی دے۔ کیسے پڑھیں گے؟ اسی طرح یجعل، آواز لوٹائیے، یجعل۔ اسی طرح احببت، کون سا حرف ہے؟ با ہے۔ ادعو، ادعو، آواز لوٹائیے، ادعو۔ مطلعی، نہیں، آواز لوٹتی ہوئی آواز سنائی دینی چاہیے۔ مطلعی، مطلعی۔ اب دیکھیے مطلعی میں طا ہے، تو طا حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے اور حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، تو مستعلیہ ہونے کی وجہ سے اس کو کیا کریں گے؟ موٹا پڑھیں گے، اور حروف قلقلہ ہونے کی وجہ سے کیا پڑھیں گے؟ اس میں آواز لوٹائیں گے۔ تو دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ مطلعی، موٹا بھی کرنا ہے اور آواز کو لوٹانا بھی ہے۔ تو یہ 4-5 چیزیں ہیں جو ہم بنیادی طور پہ اگر اس پہ غور کر لیں، محنت کر لیں، تو انشاءاللہ قرآن فرض عین کی حد تک انشاءاللہ قرآن ہم صحیح پڑھ سکتے ہیں۔ باقی اس پر اور محنت کرتے رہیں گے تو اور بھی چیزیں ہیں، آگے بڑھتے رہیں گے، مختلف کیا کہتے ہیں قواعد معلوم ہوتے رہیں گے، اس پر انشاءاللہ عمل ہوتا رہے گا۔ اللہ کا لام ہے، اللہ کا لام جب زبر پیش ہو تو پر کریں گے، زیر اللہ کے لام سے پہلے زبر پیش ہو تو پر پڑھیں گے، زیر ہو تو باریک، یعنی اللہ، یہ لفظ اللہ یہ موٹا کرنا ہے، لیکن کب موٹا کرنا ہے؟ جب اس سے پہلے زبر یا پیش ہو۔ کب باریک پڑھنا ہے؟ زیر ہو تو باریک پڑھنا ہے۔ را ہے تو را بھی پر باریک ہوتی ہے، لیکن کب؟ را زبر پیش کی حالت میں پر، زیر کی حالت میں باریک۔ اسی طرح جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں تو ایک چیز کا اور خاص طور سے خیال رکھنا ہے کہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہیں پر گول دائرہ، آیت جس کو کہتے ہیں، آیت لکھی رہتی ہے قرآن میں، اور بعض جگہوں پہ میم ہے بنا رہتا ہے، کہیں پر تا بنا رہتا ہے، کہیں پر جیم بنا رہتا ہے، کہیں پر زا بنا رہتا ہے، تو یہ علامات وقف، رکنے کی جگہیں ہیں۔ علامات وقف یعنی وقف کرنے کی نشانی، رکنے کی جگہ ہیں۔ تو قرآن پاک میں ہم کو اس کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں تو الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ رکنے کی رعایت بھی کریں، وقف کرنے میں محل وقف کی، رکنے کی جگہ کی رعایت کریں کہ علماء اوقاف نے جو علامات متعین کر دیے ہیں رکنے کی جگہیں، تو ان جگہوں پہ ہم کو رکنا چاہیے۔ صحیح جگہ پر رکنے سے قرآن کے معنی کی وضاحت ہوتی ہے، صحیح جگہ پر رکنے سے قرآن کے معنی کی وضاحت ہوتی ہے۔ اگر غلط جگہ پہ رکیں گے، رکنا تو ہم کو ہی، سانس تو ٹوٹے گی ہی، سانس تو لینا ہی ہے، لیکن سانس لینے میں ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ہماری سانس وہاں ٹوٹے جہاں پر کوئی نہ کوئی علامت وقف ہو، جہاں پر کوئی نہ کوئی آیت ہو۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ جملے کی تکمیل ہوگی، معنی کی وضاحت ہوگی۔ اور اگر بیچ میں رک گئے، سانس ہے، انسان ہے، سانس ٹوٹ جاتی ہے، تو اگر بیچ میں کہیں پر رکنا پڑ جائے تو پھر 1-2 لفظ پیچھے سے لوٹا کر پڑھ دیں، تاکہ جو وہاں پر بیچ میں رکنے سے جو ربط ٹوٹ گیا تھا، ما قبل سے لوٹانے سے وہ ربط باقی ہو جائے، وہ ربط برقرار ہو جائے۔ یہ چند باتیں تھیں جو قرآن کے حوالے سے عرض کر دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن صحیح پڑھنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ قرآن مجید صحیح پڑھنے کے تعلق سے بہت اہم اور بنیادی اصولوں کی طرف قاری صاحب نے نشاندہی فرمائی۔ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے، یہ بات آپ کے سامنے آئی۔ کاش یہ بات عام مسلمانوں کو سمجھ میں آ جائے کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور قرآن مجید کے حروف کی ادائیگی کتنا ضروری ہے۔ قرآن مجید کی حروف کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے کبھی کوئی معنی اتنا تبدیل ہو جاتا ہے کہ نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ میں عام طور سے آپ لوگوں کو مثال دیتا ہوں کہ عین اور حمزہ اور یا میں جب فرق نہیں کرتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں القارعۃ ما القارعہ،
اور اس میں کبھی کبھی کہہ دیتا ہے آدمی القاریہ ملقاریہ، یہ عام آپ نہیں سمجھ سکتا ہے۔ قرأ یقرأ کے معنی آتے ہیں دروازہ کھٹکھٹانا، تو القارعہ کا ترجمہ یہ ہے انسان کو جھنجھوڑ دینے والی چیز، اور القارعہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے بارے میں اللہ نے ہی یہ سوال اٹھا دیا، ما القاریہ، یہ القاریہ کیا ہے پتہ ہے تم کو؟ اس کے بعد القاریہ کے بارے میں اللہ نے تفصیل بتائی۔ آپ کیا کر دیتے ہیں؟ القاریہ قرآن پڑھنے والی، قرأت کرنے والی، قاریہ قرآن پڑھنے والی، قاری صاحب، قاریہ صاحب، تو آپ نے کہہ لیا قاریہ، اس کو کہتا آپ کو پتہ ہے قاریہ کیا ہوتی ہے؟ اور پھر قیامت کی، قاریہ ایک قیامت ہوتی ہے، تو عجیب بات ہے کہ نہیں؟ یہ نماز فاسد ہو جائے گی، سیدھی سی بات ہے، نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن علماء کرام احتیاط برتتے ہیں یہ کہنے میں کہ اگر لوگوں کو کہہ دیں گے کہ نماز فاسد ہو جائے گی تو یاد رکھیں کہ لوگ جو ہے پھر اور بھی نماز چھوڑنے لگیں گے۔ جیسے کسی کو خطرناک بیماری ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر اس کو نہیں بتاتا ہے کہ تم بیمار ہو، اس لیے کہ اس کو اگر یہ کہہ دیں گے کہ بیمار ہو تو اس کی بیماری اور بڑھ جائے گی، اس کو نہیں کہتے ہیں، دوسرے لوگوں کو جا کے کہتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح عوام کی جو بڑی بیماری ہے، ہم عوام کو کہنے کے بجائے ہم دو کام کرتے ہیں۔ ایک تو آپ جیسے لوگوں کو کہتے ہیں کہ قرآن مجید پر محنت کیجیے تاکہ عوام کا قرآن درست ہو جائے، یعنی صحیح علاج کیجیے، ڈاکٹروں کو کہا جاتا ہے صحیح علاج کیجیے۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ عوام کو علاج کے لیے تیار کیا جاتا ہے کہ آپ رہیے، 4 دن کے لیے بھرتی رہیے، 3 دن کے لیے بھرتے رہیے، ٹھیک ہو جائیے گا۔ اس کے لیے آپ کو طرح طرح کی ترکیبیں کرنی ہیں۔ مہد الطیبات کے تحت قرآن مجید کا کیمپ لگتا رہتا ہے، انشاءاللہ عنقریب پھر قرآن مجید کا انشاءاللہ کیمپ لگے گا، جس کا افتتاح بھی انشاءاللہ قاری صاحب کے ذریعے ہوگا، اختتام بھی قاری صاحب کے ذریعے ہوگا، اب بیچ میں کلاس بھی انشاءاللہ قاری صاحب کی ہوگی۔ قاری صاحب سے انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ قاری صاحب نے تجوید پڑھنے پڑھانے کا جو طریقہ بتایا، ہم لوگ جو شروعات کرتے ہیں قاری صاحب، ہمارا جو طریقہ ہوتا ہے آسان سے مشکل کی طرف۔ پہلے دن میٹرک کی ہوئی، بی اے کی ہوئی لڑکی اگر آئے ہمارے پاس اور اس کو جب ہم قرآن کی تجوید پڑھائیں تو ایسا نہ ہو کہ تجوید کو پہلے ہی دن وہ مشکل سمجھ لے۔ حروف کے مخارج کا نکالنا قدر مشکل ہے۔ اب جیسے آپ نے حا نکلوایا، قاف نکلوایا، ضاد نکلوایا، نہیں نکلا تو پہلے دن وہ لڑکی مایوس ہو جائے گی کہ ہمارے سے نہ ہونے والا ہے۔ اس لیے ہم آسان سے مشکل کی طرف جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں تجوید کی کلاس میں سب سے پہلا سبق ہوتا ہے نون مشدد میم مشدد، کہ جہاں پر بھی نون پر تشدید آ جائے، میم پر تشدید آئے، اس میں دیر لگانا ہے۔ ان لما، بس یہی سبق ہے۔ اور قرآن میں بہت سارے حروف مشدد ہیں، نون مشدد میم مشدد۔ اب صرف ایک نون اور میم، یہ 2 حرف کی رعایت کر کے 2-4 صفحہ پڑھ لے اگر بچی تو اس کو لگتا ہے کہ ہماری تجوید تھوڑی بہت ٹھیک ہونے لگی ہے، اور اس کو کوئی پریشر نہیں ہوتا ہے، پھر شوق بڑھتا ہے اس کا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ حروف مستعالیہ آپ نے بتایا کہ ان 7 حروف کو موٹا پڑھا جاتا ہے، یہ بتاتے ہیں۔ پھر حروف کے تمام مخارج پہ آتے ہیں دھیرے دھیرے، اور پھر مخارج 7 حروف کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ میں اس لیے دہرا رہا ہوں کہ اگر کچھ غلط ہوگا تو قاری صاحب الگ سے مجھے بتا بھی دیں گے۔ تو 7 حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ پڑوسی کا بہت اثر ہوتا ہے انسان پر، تو میں یہ کہتا ہوں کہ 2 حروف اور ہیں، 7 حروف کو موٹا ہم اس لیے کہتے ہیں کہ بغیر کسی کنڈیشن کے، بغیر کسی شرط کے یہ موٹا ہوتا ہے، اس لیے ہم 7 ہی حروف کہتے ہیں۔ 2 حروف اور ہیں جو موٹے ہوتے ہیں لیکن کنڈیشن کے ساتھ، شرط کے ساتھ۔ ایک ہے لام، لام کے اندر 2 کنڈیشن ہیں، ایک کہ خاص اللہ کا لام ہونا چاہیے، دوسرے کے زبر اور پیش ہونا چاہیے اس سے پہلے۔ تو بس اللہ کا لام ہوگا تبھی ہوگا، اور زبر، دونوں شرطیں پائی جائیں گی تب اس لام کو موٹا۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم، اس میں لام موٹا اس لیے نہیں کرے گا کہ یہ لام اللہ کا نہیں ہے۔ بسم اللہ کے لام کو موٹا اس لیے نہیں کریں گے کہ اللہ سے پہلے زبر پیش نہیں ہے، تو یہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد را کے بارے میں کہتے ہیں کہ صرف ایک کنڈیشن ہے کہ زبر اور پیش ہونا چاہیے،
اب ہم یہ نہیں کہتے ہیں اس پر یا اس سے پہلے، وہ سب آگے بعد میں ہو جاتا ہے. یا تو خود اس کا اپنا زبر پیش ہو، نہیں ہو تو پڑوسی کا زبر پیش ہو، اس کے پیچھے کا دیکھیں گے، پیش ہونا چاہیے زبر، یا پیش ہونا چاہیے زیر میں نہیں. زیر پر کیوں نہیں؟ اس لیے کہ انسان کا نیچر ہے، زیر نیچے کو جاتا ہے، اس کو اوپر لے جانے کے لیے کہیے گا تو انسان کو تکلیف ہوگی. اور اللہ تعالیٰ جو انسان کو حکم دیتا ہے وہ انسان کی فطرت کے خلاف حکم کبھی نہیں دیتا ہے. چنانچہ ہونا یہ چاہیے کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ کا تو ہمارا سب سے ٹاپ جو یہ حصہ ہے سر کا، جس کو چانی کہتے ہیں آپ، یہ اور جو تلوا ہوتا ہے سب سے نیچے، اس کو اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے. لیکن تلوا اور یہ چانی جس کو کہتے ہیں، ان دونوں کو ایک ساتھ زمین پر رکھنا انسان کے لیے مشکل ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سب سے ٹاپ کا یہ حصہ رکھ دو اور سب سے نیچے کا انگلی رکھ دو. یہ گویا کہ تمہارا پورا بدن اللہ کے حوالے تم نے کر دیا، اور پورے طور پر اللہ کے سامنے اپنے کو سمیٹ کر رکھنے کے بعد ایک لفظ کہو، سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب اعلیٰ ہے جو پاک ہے. تو یہ اللہ کا یہ ہے کہ نیچر کے خلاف اللہ تبارک تعالیٰ حکم نہیں دیتا ہے. نیچر یہ ہے کہ زیر نیچے جائے تو اللہ تعالیٰ اوپر جانے کا حکم نہیں دیتا ہے. یہ پڑھی لکھی بچیوں کو یہ بات آرام سے سمجھ میں آتی ہے. اب 7 2 کتنے ہو گئے؟ 9 ہو گئے. ہم نے کہا ایک اور کریے لیتے ہیں تو 10 ہو جائے گا تو مکمل رہے گا. تو پڑوسی کا بہت اثر پڑتا ہے. تو جتنے موٹے حروف ہیں اس کے بعد آنے والا سارا الف موٹا ہو جائے گا. قاف ہے تو قولو ہو جائے گا، وہیں پر الف ہے میم کے بعد تو وما ہوگا، ما قو نہیں ہوگا. تو پڑوسی کا اثر. تو ہم لوگ آسان سے مشکل کی طرف جاتے ہیں، الحمدللہ اسی طرح سے فائدہ. حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، باندہ سے آپ نے پڑھا ہے شاید، میرا حفظ مکمل کروایا حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کے قاری صدیق صاحب نے دعا دی ہے. اور قاری صدیق صاحب کی خدمت کا موقع ملا. قاری صدیق صاحب کے جب انتقال کی خبر ملی، ہمارے اساتذہ کی چیخیں نکل گئی تھی. اور اس کے بعد ہم لوگ کو 11 بجے قریب خبر ملی، اور 12 بجے قریب ہم لوگ نکل گئے. کانپور میں تھے اس وقت، نکل گئے وہاں کے لیے باندہ میں، اور الحمدللہ قاری صدیق صاحب کے جنازے میں بھی شرکت ہوئی. قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ جس ادارے میں قرآن کا ادب و احترام ہوگا، قرآن کی تعلیم اچھی ہوگی، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی تمام ضروریات کو بہتر طریقے پر پورا فرمائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ گاؤں کی زبان میں جو بیسلہ کہتے ہیں، جس کو بگاڑ کے آدمی بیسلہ کہتے ہیں، اللہ بیسلہ نہیں ہے. اللہ کے کلام پر اگر آپ محنت کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا صلہ، اس کا انعام، اس کا اجر اپنے شائع نشان ضرور دے گا.